صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے ہیں میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آگے پوری سورہ فاتحہ۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹے سیدھی مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں۔ گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہے، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی، غلط ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں۔ تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے
کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں، کیا مطلب میری فرما برداری کریں۔ تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے بھائی، اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں، وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز، وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو حکم دیا۔ دیکھیں قرآن میں دو طرح کے حکام ہیں، ایک عام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو، اور ایک ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، الگ سے ان کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جو گیٹ اپ مسلمانوں والا رکھتے ہیں، جن کے حلیے کو ٹوپی کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کہ جن کی ٹوپی نہیں ہے تو وہ ظاہری گیٹ اپ ہے، ٹوپی ایک علامت ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی کسی۔ میں جب امیگریشن میں آیا تو امیگریشن سے گزرا تو مجھے انہوں نے کہا آپ افغانستان سے آ رہے ہو کیا؟ گیٹ اپ میرا پگڑی وگڑی دیکھ کے میں نے کہا پاکستان سے آ رہا ہوں۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کا گیٹ اپ اسلام والا ہے، کسی کا پورا، کسی کا آدھا۔ اتنی بات تو ہے ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں۔ تو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافتن، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، لائے ہوئے ہم پہلے سے، اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں، جتنا فائدہ ہمیں اسلام سے ہو رہا ہے اس حد تک ہم مسلم ہیں۔ جہاں ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو پھر ہم اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، یعنی دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اسلام چھوڑ دے سوسائٹی خلاف ہو جاتی ہے، ماں باپ گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، بیگم کہیں سے فتویٰ لے آئے گی میرا نکاح ٹوٹ گیا، اور بچے پھر شراب کباب کی طرف مائل ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسلام کا آخرت کا فائدہ تو بعد میں، دنیا میں بھی اگر اچھی لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کوئی آپشن ہے نہیں۔ مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس اسلام ہی ہے، ورنہ مزے کی زندگی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ کم، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ بیچ میں قیام طعام آتا رہے گا۔ ہم جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پشاور جانا ہو تو قیام طعام آتا ہے نا، وہ میری عادت ہے، قیام طعام میں اترتا رہتا ہوں۔ جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں نا ہمارے اوپر، شراب پہ پابندی، شباب پہ پابندی، شباب کا مطلب گرل فرینڈ، نائٹ کلب، زنا، یہ اس کو میں شباب کہوں گا، بار بار وہ گرل فرینڈ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، ہر آدمی کا دماغ پھر اپنی گرل فرینڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں شباب کباب۔ کیا کہتے ہیں؟ شباب کباب۔ کباب پیٹ میں ہوتا ہے تو شباب اچھا لگتا ہے نا، اس لیے قحط میں تو شباب بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ جو مزے ہیں نا، مزے جن مزوں پہ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں جو اسلام نے کہا لیگل ہے، اسلام کی نظر میں وہ مزے اڑائے جا سکتے۔ سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خواتین بھی بیٹھی ہوئی میں زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، یعنی نکاح کرنا آگے آپ کو سمجھدار ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں مردوں اور عورتوں پر حلال کر دیں، کھانے کی 20 قسمیں ہم پر حلال ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہمارے مذہب میں سبزیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے۔ اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے تو ہم ٹینشن میں آتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمیں تو گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں۔
دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہمارے نبی نے گوشت بھی کھایا، سبزیاں بھی کھائیں. قرآن میں پھلوں کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ بڑے خاندانی پھل ہیں، بہت زبردست پھل ہے. وہ انار کا تذکرہ ہے قرآن میں، انگور کا تذکرہ ہے، شہد کا تذکرہ ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی قرآن وہ والی لے کر آتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. تو دنیا میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں تھی ہمارے رب نے حلال کر دی. پاکیزہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے رب نے کیا کر دی. دیکھو جب میں یہاں آتا ہوں نا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، تو میری کوشش ہوتی ہے نظریاتی بات کروں میں، نظریات، کہ آپ کے پاس نا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے اسلام کے بارے میں، اور آپ کو میں یہ دماغ میں گھول کے پلا کے چلے جاؤں کہ انسان کا بچہ بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں بنو گے. اور آپ کے پاس بھی، اور آپ کی نسلوں کو بھی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کو فری میں، کراچی والا ہوں تو تھوڑا پھوکٹ بھی بولنے دیں، فری پھوکٹ میں آپ کو یہ ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ جو غیر مسلم بیچارہ قربانی دے کے اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے، پورا خاندان خلاف ہو جاتا ہے، کتنی قربانیاں دی. میں یہاں ملا ہوں غیر مسلموں سے بھی جنہوں نے قربانیاں دی، اور کیسا کتنے زبردست اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم دیسی لوگ جب آتے ہیں ان ملکوں میں تو ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ قدر نہیں ہے. تو اسلام نے وہ لذتیں، وہ مزے کی چیزیں جو پاکیزہ تھیں، وہ تمام چیزوں کو ہمارے لیے کیا کر دیا، حلال. کلو من الطیبات واعملوا صالحا. اچھا کچھ کام مزے کے ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں مزے کی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مثال کے طور پر جس کو ہارس رائڈنگ پسند ہے اس کے لیے گھڑ سواری مزے کی چیز ہے، جس کو سوئمنگ پسند ہے اس کے لیے، سوئمنگ بھی تو صرف کھانے میں ہی تو مزہ نہیں ہوتا نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں. جاگنگ ہے، ٹریولنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، بشرطے کہ وہ کھل جائے راستے میں، اس کا جو وہ پیراشوٹ کھل جائے. تو وہ ایک آدمی تھا نا، چٹکلے آتے رہتے ہیں، 3 آدمی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز کے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، بندے 3 ہیں، ایک کو قربانی دینی پڑے گی. ایک کو کیا دینی پڑے گی؟ قربانی. تو ایک نے کہا میں تو امریکن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، وہ پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. باقی 4 آدمی تھے، سوری پہلے میں نے امریکن کو گرا دیا تو وہ پھر بچے گا نہیں نا پیچھے رہنے کے لیے. تو 4 آدمی تھے، تو اب 3 رہ گئے، پیراشوٹ 2 ہیں. تو ان میں کوئی بے وقوف سا تھا، وہ اس نے کہا میں پہلے سے، وہ جلدی سے وہ بھی پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. تو باقی 2 رہ گئے، پیراشوٹ ایک ہے. ایک ہوگا کراچی والا یا انڈیا کا کوئی، گجرات کا. اس نے کہا کہ چلو یار ہم تو ویسے بھی اپنے شہر میں جائیں گے تو کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو کہیں سے، ہماری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہی ہے، تو چل میں تیرے لیے قربانی دیتا ہوں، تو یہ پیراشوٹ لے کے اتر جا. اس نے کہا بے فکر رہو، 2 پیراشوٹ موجود ہے، جو ہم سے پہلے گیا ہے وہ اسکول کا بستہ لے کے اس لیے چھلانگ لگا. اسکائی ڈائیونگ میں بہت مزہ ہے، بشرطے کہ پیراشوٹ بھی ہو اور وہ کھل بھی جائے. تو بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں، مزے کے کام ہیں جو حلال ہیں، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کر دیے، ان کو حلال کر دیا. اور یہ کون سی چیزیں، ان چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے، وہ کامن قدر مشترک کیا ہے. دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا یہ خوراکیں کھا سکتے ہو، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، تو آپ تلاش کرتے ہو نا یہ جو چیزیں مجھے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں کامن کیا چیز ہے، اور جن چیزوں پہ مجھ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس میں قدر مشترک کیا چیز ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں کھاؤ، تو اگر ان جیسی اور بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ چھوڑ دو گے. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے، جن لذتوں کو، جن مزے کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، ان میں کامن کیا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. وہ کام بھی پاکیزہ ہیں اور وہ خوراکیں بھی پاکیزہ ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو، اور صاف ستھرے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو. اب کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں جو ہے وہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر گوبر کھانے کی اجازت ہے اسلام میں، ہے بھائی؟ کسی حدیث میں گوبر کھانے سے منع کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. دیکھو میں بیان نہیں کرتا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے میں نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے. گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. تو بالکل ایسے فری ہو کے بیٹھیں گے نا تو مجھے بولنے میں بھی، بات چیت میں بھی آسانی ہوگی. مجھے ایک بات بتاؤ، گوبر اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا. حرام ہے. تو کہیں حدیث میں آتا ہے گوبر کھانا حرام ہے؟
نہیں آتا. اس لیے حرام اس لیے ہے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں آٹومیٹیکلی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب اس کے لیے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوبر پہ الگ سے حدیث ہو اور گھوں پہ الگ سے حدیث ہو، اور کیا میں مسجد میں آپ کو رپورٹیں پیش کرتا پھروں میں. تو جن چیزوں کا نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے ان چیزوں کو کھانے کی اسلام نے کہاں سے اجازت دی ہوگی؟ تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اسلام ان کو کبھی بھی الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو ہیں تو ناپاک، لیکن انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس ترقی کرے اور ایک وقت میں آ کے میڈیکل سائنس فتویٰ دے دے کہ یہ ناپاک ہے، ان میں گند ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ جتنے بھی درندے ہیں، کتے، بلی، سور، یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں ہمارے اوپر؟ حرام. کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، انسان کے کھانے کی نہیں ہے. کتا اگر آپ کو چاٹ لیتا ہے، برتن میں منہ لگا دے، اس برتن کو دھوئے بغیر آپ کھا نہیں سکتے کھانا. اس میں اس کا تھوک اتنا گندا ہے، تو جو تھوک اس کے گوشت میں پیدا ہوتا ہے وہ گوشت اسلام کہاں سے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ وہ گوشت کھا لیں؟ تو یہ وہ ناپاک چیز ہے جو دیکھنے میں بھی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھنے میں نہیں پتا چلتا فوری طور پر، لیکن اسلام نے بتا دیا کہ کتے، بلی اور اس طرح کے چوہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں کھایا جا رہا ہے، چوہے ہو گئے، گرگٹ ہو گئے، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ انسان کے کھانے کی نہیں ہے. تو یہ بھی ناپاکی ہے. پھر دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جس کو ہم روحانی طور پہ ناپاک کہہ سکتے ہیں. روحانی طور پہ گندگی. مثال کے طور پر آپ نے مرغی خریدی، مرغی حلال ہے حرام ہے؟ حلال. آپ نے کسی شیخ الحدیث سے بسم اللہ اللہ اکبر لاؤڈ سپیکر پہ پڑھوایا اور ہاتھ سے ذبح کروایا، اور ذبح بھی بالکل سنت کے مطابق ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو پتہ نہیں کون سے مکتب فکر کے نزدیک آپ مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مکتبہ کہتا ہے آپ نہیں ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے آپ ہیں، تیسرا کہتے ہیں یہی ہے، اس کے علاوہ سب فارغ ہیں. تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک آپ مسلم تھے، آپ نے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ پڑھا، زمزم سے اس کو دھویا، ٹھیک ہے، اس کی کھال اتاری اور جتنا بلڈ تھا وہ بھی اچھی طرح ڈیٹول سے آپ نے صاف کیا، اور اس کو جناب مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا. لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی تھی وہ چوری کے پیسے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ جمشید کی جیب سے آپ نے بٹوا چرایا تھا. اس سے جتنے پیسے ملے اس میں مدینہ کی اتنی کھجوریں اور ایسی چکن آ سکتی تھی. یہ بھی خبیث ہے. یہ کیا ہے؟ ناپاک. لیکن یہ ناپاکی روحانی طور پر ہے. یہ ناپاکی پاک ہو سکتی ہے، کتا پاک نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے کھانے سے پہلے آپ جمشید کو بتا دو بھائی میں نے تمہاری جیب سے بٹوا چرایا تھا، اس سے میں نے مدینہ کی کھجوریں خریدی، زمزم خریدا اور یہ مرغی خریدی، اور یہ سارے پیسے تمہارے ہیں، یا تو تم معاف کر دو یا میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ معاف کر دے یا پیسے لے لے تو یہ حرام چیز فوراً ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں ہگتے حلال ہیں. یعنی کھا کے پھر جس کی چوری کی ہے نا اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ اب تو کھا، وہ بھی کہتا ہے یار اب کھا ہی لیا ہے تو اب میں کیا بیچارے کو آخرت میں کیا، تو کہتا ہے چل میں نے معاف کیا. تو وہ پہلے پاس ہونے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حلال ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے حلال حرام کو حلال کرنے کا. سامنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، وہ الٹی کر کے نکالے گا تھوڑی مرغی. تو دیکھو یہ بھی حرام کا ایک، یہ بھی اسلام اس کو بھی کیا کہتا ہے؟ خبیث، ناپاک، غلیظ، گندا مال کھا رہے ہو آپ. یہ کیا ہے؟ گندا مال. تو غیر مسلم تو کہے گا بھائی اللیگل ہے. اسلام کے نزدیک اللیگل سے اوپر ایک لفظ ہے جو زیادہ بھاری بھرکم لفظ ہے. اللیگل ہلکا لفظ ہے. دیکھو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کہیں چوری کی، اللہ بچائے، چوری کی آپ نے. اب اس چوری کے، یہ چوری لیگل ہے اللیگل ہے؟ بولو اللیگل. تو اللیگل ہونے کی بیس پہ آپ کو سزا ملے گی کہ جس کے پیسے آپ نے چرائے ہیں آپ یا تو وہ پیسے واپس کریں، یا کسی ملک کا لا ہو سکتا ہے کہ ڈبل پیسے واپس کریں اور 1 آدھ دن کی جیل ہوگی جو بھی ہوگا، یا وہ اگر معاف کر دے تو معاف بھی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن اسلام کیا حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. آپ نے 10,000 روپے چرائے، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ چور حکومت کو کہہ رہا ہے آپ نہ کاٹنا شروع کر دیں. تو چور کا کیا؟ ہاتھ کاٹ دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم اس نے یہ کیا کہ 10,000 روپے چرائے اور ہاتھ کاٹا جا رہا ہے 10 کروڑ کا، بلکہ وہ بھی کم ہے.
کیا خیال ہے؟ تو کسی انلیگل کام پہ 10 کروڑ یا 10 ارب کا آپ کا ذاتی پارٹ جو قدرت نے آپ کو گفٹ دیا ہو، دنیا کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ انلیگل کام پہ آپ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں؟ کوئی لا اجازت دے گا اس کی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن چوری کو صرف انلیگل نہیں کہہ رہا، حرام کہہ رہا ہے کہ چوری کیا ہے؟ ایک حرام عمل ہے، اور حرام عمل کی سزا میں جو پنشمنٹ ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انلیگل ہلکی چیز ہے، اور اسلام جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو وہ انلیگل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ میرے خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا بار بار۔ دیکھو، دنیا میں جرم ہر قوم میں ناجائز ہے، ہر قوم میں جو برائی کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام میں جرائم کے لیے کچھ انلیگل بھی ہے، اسلام میں غیر قانونی۔ مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے، آپ سگنل توڑ کے چلے گئے، اسلام کہتا ہے انلیگل کام کیا آپ نے، جو ملک کا قانون ہے وہ سزا دے، آپ کو ملنی چاہیے، بس اس سے زیادہ اسلام بھی نہیں دیتا سزا۔ جتنا ٹریفک پولیس والا سزا دے گا نا، اسلام اس میں مزید کوئی ایڈ نہیں کرتا کچھ۔ لیکن چوری میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کٹے گا آپ کا۔ اگر آپ نے زنا کر لیا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر 4 گواہ موجود ہیں، یعنی اس کے ثبوت کے لیے شرائط سخت رکھی ہیں تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں ایک دوسرے پر، لیکن اسلام حکومت کو کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر میرڈ ہے تو سنسار کیا جائے۔ اب مجھے بات بتاؤ، ایک شخص بدکاری کرتا ہے، میرڈ آدمی، سب سے زیادہ اس کے اس عمل سے تکلیف اس کی بیوی کو ہوگی، کیا خیال ہے؟ اگر وہ پکڑا گیا، بیوی سے پوچھا جائے گا نا، یہاں گورنمنٹ کہے گی بھئی آپ کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، آپ بتائیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ بیگم کہتی ہے بھئی اس کو چھوڑ دو، میرا میاں ہے، چلو یار میں نے معاف کیا، میری بے وفائی کی اس نے، میرے ساتھ اس نے خیانت کی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے کیا کیا؟ معاف کیا۔ اسلام معاف کر دے گا؟ اے بھئی، اسلام کہتا ہے شادی شدہ مرد ہے اور مضبوط یعنی ثبوت سے اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس کو رجم کرے، وہ کما رہا ہے تو 100 کوڑے مارے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، خیانت تو بیگم کے ساتھ کی ہے اور وہ معاف کر رہی ہے، اس کو تکلیف ہو نہیں رہی ہے، اس نے دل بڑا کر دیا کہ چلو یار میں نے معاف کیا اس کو، تو پھر اسلام اس کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ بدکاری کرنا، زنا کرنا، یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی، بیوی کے ساتھ بے وفائی، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ حرام عمل ہے، اور حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گاڈ کی، خدا کی نافرمانی کرنا، خدا کے قانون کو توڑنا، تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ الگ ہوگی اس کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی آپ پہلے فیصلہ کر لیں آپ مسلم ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم ہیں تو کچھ انلیگل کام تو صرف انلیگل ہی کہلائیں گے، کچھ انلیگل کام ایسے جو صرف انلیگل نہیں ہیں بلکہ اللہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اس کو خبائث میں، خبیث میں داخل کیا ہے، تو اس پہ جو سزا ملے گی وہ کس کی طرف سے ملے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور آسان مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھو، قوم سمود جو تھی وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام میں جا کے ان کو سمجھایا۔ پہلی بات تو یہ کہ قوم سمود میں ناپ تول کی کمی میں صالح علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ناپ تول کی کمی سے کیا ہو رہا تھا؟ کرپشن ہو رہی تھی، کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ٹھگا جا رہا تھا، یہی ہو رہا تھا نا۔ تو وہ لوگ خود یہ فیصلہ کرتے یار سارے ہی قوم میں جب ٹھگ ہو گئے تو قانون مضبوط بنائے ہم تاکہ یہ ٹھگنا ختم ہو، کوئی لا مضبوط ہو، وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا یہ کرتی، اور اگر نہیں کرتے تو ہم اگر وہاں جاتے ہم کہتے یار جب سبھی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں تو کرانے دو، جب یہ اس پہ خوش ہیں، سبھی ایک دوسرے کو ٹھگ رہے ہیں، سبھی ایک دوسرے کو کراچی کی اصطلاح میں کہتے ہیں چونا لگا رہے ہیں، ٹوپیاں کرا رہے ہیں، تو کرنے تو کیا خیال ہے آپ، ان کا اپنا نقصان ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کرپشن سے روکنے کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو میسنجر آف گاڈ تھے، خدا کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس گئے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، جب حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہو، جب حق دینے کی باری آتی ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو۔ قوم باز نہیں آئی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ناپ تول میں کمی کرنا صرف انلیگل کام ہوتا تو اس پہ پوری قوم کا تباہ کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو وہ لوگ بھی تباہ ہو رہے ہیں جن کو یہ ٹھگا کرتے تھے۔ بھائی انلیگل کام کی سزا تو تھوڑی ملتی ہے اور اس کو ملتی ہے جس نے وہ کام کیا ہو، اور کیا کام کیا تھا؟ جس کو ٹھگا تھا تو ان کی جیب سے اس کو پیسے دیے جاتے نا۔ اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ کرپشن، ناپ تول میں کمی، یہ گورنمنٹ کے لا کے حساب سے انلیگل ہے۔
خدائی قانون میں اللیگل نہیں ہے، اللیگل سے اوپر کی چیز ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرام ہے، اور اس پر یہ نہیں ہوگا کہ اتنے سال کی جیل یا اتنے سال کی سزا اور اتنے جرمانہ، نہ اللہ کہتے ہیں حرام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا۔ تو جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جائے گا تو سزا کون دے گا؟ خدا دے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ ایک اور اہم بات، جب بھی ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کی حیثیت سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو، آپ کے دوست نے آپ سے کہا کہ یار میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے سستی ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھ سے کولر کی طرف اٹھ کے جایا نہیں جا رہا، یار جمشید تو ایک گلاس پانی پلا دے۔ جب سے وسیم کو میں نے بہت رگڑا ہے نا بیانات میں، وسیم سلیم، تو اب میں آ گیا ہوں جمشید کی طرف کہ سلیم اور وسیم کا پیچھا چھوڑ۔ جمشید بھی اچھا نام، کامن نام۔ آپ نے کہا یار جمشید ایک گلاس مجھے پانی پلا دے۔ جمشید تھا ایک نمبر کا، ہے نہیں یعنی یہاں کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہو تو وہ تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ جمشید ایک نمبر کا سس آدمی تھا، اس نے کہا میں نہیں پلا رہا۔ آپ کو غصہ آئے گا نا، کیا سزا دو گے آپ؟ تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کر دو گے، یار تیرے سے تو ایک گلاس پانی نہیں پلایا جاتا۔ ایک خاتون نے بچے کو بھیجا، ہمارے یہاں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، تو بیٹا جاؤ ان سے چینی لے کر آؤ، تھوڑی سی چائے بنانی ہے۔ پڑوسن کے یہاں گئی، اس نے کہا ہمارے یہاں نہیں ہے۔ چل بیٹا جا سامنے سے جا کے لے آ۔ وہاں گئی، وہاں بھی نہیں ہے۔ چمونی آپا کے جا، چمونی آپا کے گئی، وہاں بھی نہیں ہے۔ فلانی آپا کے جا۔ پہلے تو یہ نام بہت ہوتے تھے ایک خاندان میں، بڑی آپا، چھوٹی آپا، درمیانی آپا، اس طرح کے بہت نام۔ تو بچے ہی پیدا ہونا بند ہو گئے تو سارے آپا واپا اور سارا سیٹ اپ ہی ختم۔ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، سے کیا خاندان وجود میں ہے؟ بڑی پھپھو، چھوٹی پھپھو، منجلی پھپھو کی 15-20 قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ چاچے مامے ہوتے تھے۔ بھائی خاندان کو آباد کرو، اللہ کو خاندانی لوگ پسند ہیں، شادی یا بچے یہ سب پسند ہے اللہ کو، اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں۔ ایک آدھ بچہ ہوگا تو یہ خاندان ختم۔ تو پہلے ہی ہوا۔ خیر اس نے کہا جا بیٹا پڑوسن سے لے آ، فلاں سے لے آ، جا 20 جگہ سے اس نے ٹرائی مار لیا، کسی نے چینی نہیں دی۔ تو بچے نے آ کے امی سے کہا کوئی بھی چینی دے رہا۔ امی نے کہا کمبخت، سارے ایک نمبر کے بغیرت کنجوس، چل جا اپنی چینی کا ڈبہ نکال کر۔ سارے کنجوس ہے، چل اپنی چینی نکال کر۔ کہہ رہی ہے میں پتہ نہیں کہ سنا کس پر آتا یہ واقعہ۔ تو جمشید کو آپ نے کہا جمشید سے زیادہ آپ کیا ہو جائے گا، آپ تھوڑا سا برا بلا کہہ دو گے، ختم۔ لیکن آپ کے والد محترم آپ سے کہہ رہے کہ بیٹا پانی پلا دو۔ اچھا پہلے جمشید نے کہا تھا آپ سے کہ خود اٹھ کے پی لے، یہی جواب آپ نے اپنے ابا کو دیا کہ میں نہیں پلا رہا۔ پاکستان میں تو چماٹ پڑے گا نا، یہاں کا مجھے نہیں پتا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ ویسے کچھ لوگ اپنے بچوں کو کینیڈا سے پاکستان لے کے جاتے ہیں صرف چماٹے مارنے کے لیے، کہتے ہیں بہت دنوں سے چماٹے نہیں مارے، ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا گھر میں بچہ کون ہے باپ کون ہے، تو یہ شو کرانے کے لیے نا کہتے ہیں یار چل ادھر چل۔ اس لیے بچے ذرا سوچ سمجھ کے جایا کریں اپنے ابا کے ساتھ کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو جرم تو ایک ہی ہے پانی نہ پلانا، لیکن آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کا وزن چینج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ باس آپ کو کوئی آرڈر دے رہا ہے، آفس میں کسی کام کا کہہ رہا ہے آپ کو، ایک آپ کا دوست آرڈر دے رہا ہے، ایک چھوٹا بھائی آرڈر دے رہا ہے، بھائی آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب کلن اخذنا بذنبی، جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ہم نے انہیں کسی بات کا آرڈر دیا اور انہوں نے اس آرڈر کو ہلکا سمجھا، انہوں نے اس آرڈر کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ تبھی تو یہ ایتھیسٹ لوگ اشکال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے یار، ایک نماز پہ جہنم اور ماں باپ کی اطاعت جو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، اور سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، اور اس پر اتنی لعنت اور اس عمل پہ اتنی لعنت۔ وہ اس جرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے احسانات، پھر آرڈر دینے والے کے احسانات، اس کی شخصیت، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو امریکہ میں لے کر آیا وہ اپنے خرچے پہ، یہاں اسائلم واستغفر اللہ، یہاں پر جو بھی تھا اس نے وہ حساب کتاب کروایا اور آپ اس کی وجہ سے اسٹیبل ہو گئے۔ اب وہ آپ کو ایک چائے بنانے کا کہہ رہا ہے، آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کہو کیڑی چائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک آدمی پانی دریا میں ڈوب رہا تھا، کنجوس آدمی تھا، زندگی میں کبھی اس نے صدقہ خیرات نہیں کیے تھے، ڈوب رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، بچ نہیں پا رہا، تو کسی نے کہا منت مان لے کہ اگر میں بچ گیا تو اللہ کے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا۔ وہ منت بھی نہیں مان رہا، کنجوس آدمی تھا نا۔ تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میری موت یقینی ہے تو اس نے منت مانی، ہے اللہ اگر تو نے مجھے پانی سے نکال دیا تو تیرے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا۔ ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو پانی سے باہر،
جیسے ہی پانی سے باہر آئے کہتے ہیں کیڑی دیگ. کیا کہتا ہے؟ جیسے ہی بول رہا نا کیڑی دیگ، دوسری لہر آئی واپس پانی میں. جیسے اندر گیا کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی، یعنی میٹھی کون سی، تو ڈیٹیل معلوم کر رہا تھا. تو ہے تو یہ لطیفہ. کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مصیبتوں میں ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے کوئی مصیبت دور کرتے ہیں، مرہ کألم، کیا ہے قرآن کی آیت نہیں، ہاں کألم یدعونا، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو. غیر مسلم پتہ ہے کیا دیکھتا ہے اس مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلم جرم کی حیثیت کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے تو کیا ہو گیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا. ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ. بس لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا، اتنے پیسے تو لگا، اگر یہ چاند آ گیا تو میرے، ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے، چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے، وہ جب وہ راضی ہے، سود میں کیا ہے جا رہا ہے، 1,00,000 روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا، اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا. مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں، بہت زیادہ، اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہے ہیں لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو. آپ کا یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے، مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے، اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے، پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی، دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ پچھلے تو ہوتے ہیں، اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے. ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے، اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ، اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا، تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر رو کے دعائیں ہوتی ہیں، اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو؟ ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جائے.